اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک مدرسے کے اندر جانا ہوا تو وہاں کے محترم صاحب سے ایک خوشگوار ملاقات ہوئی اور ان سے ادارے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ کوئی لمبا چوڑا ادارہ نہیں تھا، ان کے پاس صرف اور صرف 2 حفظ القرآن کی کلاسز تھیں۔ باتوں باتوں میں اس کے اخراجات کے حوالے سے بات چلی تو بڑے پریشان ہوئے اور فرمانے لگے کہ صورتحال بڑی عجیب سی ہے، 2 ماہ ہو گئے ہیں، اساتذہ کو تنخواہیں نہیں دیں، اساتذہ بھی پریشان ہیں، ظاہر ہے ان کی بھی مجبوری ہے اور وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ چلے ان کی مہربانی ہے کہ ابھی تک چلا رہے ہیں کلاسز کو، اگر وہ بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو ادارہ بالکل ختم ہو جائے گا اور فنڈز کی صورتحال جو ہے نا وہ بڑی مخدوش ہے۔ جب سے وہاں سے میں آیا ہوں تب سے لے کر یہ سوچتا رہا کہ کہیں کچھ اداروں کی صورتحال اس وجہ سے تو ایسی نہیں کہ ہم نے عدم توجہی کا اظہار کیا، یعنی ہمارے ہی شعبے کے لوگوں نے، ہم جو دیندار طبقہ ہیں، جو خطیب ہیں، جو دین کی آواز کو اٹھاتے ہیں، تو مجھے ایمانداری سے یہ محسوس ہوا کہ اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کہ ہم نے کبھی لوگوں کی توجہ ہی نہیں دلائی اس کی طرف۔ مسجد ہے نا، مسجد پبلک پلیس ہے، وہاں پر لوگ آتے جاتے ہیں، دن کے اندر 5 مرتبہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہفتے کے بعد جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو مسجد کی ضرورتیں ان کے مد نظر رہتی ہیں اور اس کی طرف توجہ بھی ہم دلاتے رہتے ہیں کہ مسجد کے لیے فنڈ دیں، جولی کے لیے فنڈ دیں، تاکہ مسجد کا انتظام و انصرام جو ہے وہ چل سکے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیریٹیولی مسجدوں کی عمارتیں بھی خوبصورت ہیں اور وہاں کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہتی ہیں، گرم پانی کا انتظام بھی ہے، وہاں پر قالینوں کا انتظام بھی ہے، اچھے سپیکروں کا انتظام بھی ہے، مکسر کا اہتمام بھی ہے، اس کی ضرورتیں ساری کی ساری پوری ہوتی ہیں، اچھی سے اچھی پوری ہوتی ہیں۔ ہاں ایک امام رہ جاتا ہے تو اس کی طرف نہ ہم نے کبھی توجہ کی ہے، نہ کبھی توجہ دلائی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے، ظاہر ہے اپنے حوالے سے ایک امام اور خطیب کسی کو کیا کہے گا۔ تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں، تو ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دلائی لوگوں کو۔ میں نے محترم صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے اپیل کریں، کسی کو توجہ دلائیں اس طرف۔ تو کہنے لگے کہ حفظ صاحب شرم آتی ہے کسی سے بات کرتے ہوئے، لوگ پتہ نہیں کس ذہن سے سوچتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک دین سے محبت رکھنے والا بندہ، دین کا کام کرنے والا بندہ جو ہے وہ اس ہیزیٹیشن کے اندر مبتلا ہے، وہ اس جھجک کے اندر مبتلا ہے کہ میں نے اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے تو نہیں وہ مانگ رہا، وہ تو مانگ رہا ہے ادارے کے لیے، وہ تو مانگ رہا ہے قوم کے بچوں کے لیے۔ قوم کے بچے ہی ہیں جو ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کی حیا اور اس کی انا اور خودداری جو ہے اس کے سامنے رکاوٹ ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے جھجکتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے۔ تو میں نے کہا حضرت یہاں تو یہ حال ہے کہ 75 سال سے ہمارے حکمران مانگ مانگ کر ملک چلا رہے ہیں، تو آپ ایک ادارے کے لیے نہیں مانگ سکتے؟ تھوڑی سی آواز کو اٹھائیں، کوئی آواز کو بلند کریں، کسی کو کہیں، کسی کے سامنے کوئی دکھ درد رکھیں گے تو اس کا مداوع ہوگا۔ بہرحال سوچتے سوچتے
میں نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آج میں اس حوالے سے اپنی آواز کو اٹھاؤں گا، اس امید کے ساتھ کہ میرا مالک میری آواز کو کائنات کے کونے کونے تک پہنچائے، ہر صاحب ثروت تک پہنچائے، ہر صاحب دولت تک پہنچائے، ہر ذی شعور تک پہنچائے، ہر دکھ اور درد رکھنے والے تک پہنچائے، دین سے محبت کرنے والے تک میری آواز کو پہنچائے، علماء تک میری آواز کو پہنچائے، اور وہ لوگ جو دین کے حوالے سے اپنے نہا خانہ دل کے اندر تھوڑا سا بھی درد رکھتے ہیں ان تک میری آواز کو پہنچائے۔ اگرچہ میں ناتواں اور ضعیف ہوں، لیکن مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ یہ یقین دلاتا ہے کہ ابراہیم کعبے کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا کریم یہاں پر تو ہے ہی کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں ہے، بندہ بشری کو نہیں ہے، تو میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ابراہیم تیرا کام ہے آواز کو بلند کرنا، باپوں کی پشتوں تک اور ماؤں کے رحموں تک تیری آواز کو پہنچانا تیرے رب کا کام ہے۔ تو مجھے اپنی آواز پر تو نہیں، اپنے اس اظہار خیال پر تو نہیں ہے یہ اعتماد کہ میری آواز کسی تک پہنچے گی، لیکن اپنے رب کی قوت پر یہ اعتماد ہے کہ میرا رب اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں میری آواز کو باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے رحموں تک پہنچائے گا۔ اس درد کے ساتھ میں آج یہ کلپ اپنا جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں علماء کرام کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر 2-3 چیزیں کر لی جائیں تو مجھے یہ امید ہے اپنے رب کے فضل پر کہ ہمارے مدارس جو ہیں وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ صرف 2-3 کام۔ نمبر 1، ہر 3 مہینے کے بعد لوگوں کو مدارس اسلامیہ کی اہمیت کے حوالے سے آگاہ کریں۔ ہر جمعہ پڑھانے والا، ہر خطبہ دینے والا، ہر واعظ کرنے والا، ہر درس دینے والا بندہ جو ہے وہ سال میں 4 مرتبہ صرف 3 مہینے کے بعد ایک جمعۃ المبارک کو مدارس اسلامیہ کی اہمیت کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ آج مساجد سے زیادہ بھی مدارس اسلامیہ کو قوت دینے کی ضرورت ہے۔ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں، یہ وہ نرسریاں ہیں جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں، لاکھوں حفاظ کرام تیار ہوتے ہیں، ہزاروں قرائے اعظام تیار ہوتے ہیں سال میں، اور ہزاروں علماء کرام تیار ہوتے ہیں جو پاکستان کے گوشے گوشے میں بھی اور دنیا کے گوشے گوشے کے اندر جا کر دین کا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ اگر ان کی حالت ہی مخدوش رہی اور ان کی حالت ہی اس طرح کی رہی تو قلقلاں کہاں سے علماء تیار ہوں گے؟ سوائے چند مدارس کے تقریباً کثرت کے ساتھ مدارس کی یہی صورتحال ہے جو آئے روز ہمارے سامنے پیش آتی ہے۔ تو نمبر 1، ہر 3 مہینے کے بعد یہ تہیہ کر لیں ہر عالم دین، میری مؤدبانہ گزارش ہے، عاجزانہ گزارش ہے میری، ادب کے ساتھ تمام علماء کرام سے انا کے خول پیچھے ہٹا کر اور اپنے جبہ و دستار کے خول پیچھے ہٹا کر یہ نہ سوچیں کہ یہ آواز کون دے رہا ہے، چھوڑ دیں مجھے، صرف اور صرف دین کا درد رکھتے ہوئے ہر 3 مہینے کے بعد لوگوں کو مدارس اسلامیہ کی اہمیت کے حوالے سے آگاہ کریں۔ نمبر 2، ہر 3 مہینے کے بعد اسی جمعے کے اندر جس میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے اس کے اندر مدرسوں کے لیے فنڈ جمع کریں۔ آپ کا مدرسہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے، نہیں ہے تو اپنے کسی قریبی مدرسے کے لیے فنڈ جمع کریں۔ ہر مسجد کا خطیب، ہر عالم دین، ہر درس دینے والا جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں نے 3 مہینے کے بعد مدرسے کے لیے فنڈ کو اکٹھا کرنا ہے، اور وہ فنڈ جمع کر کے اپنے کسی قریبی مدرسے کو دے دیں۔ اگر آپ کا مدرسہ نہیں ہے تو کوئی مدرسہ مضبوط ہوگا تو آپ کے لیے ہی باعث اجر ہے۔ نمبر 3، مدارس اسلامی کی اہمیت کے حوالے سے صرف ایک کلپ، اللہ پاک نے آپ کو قوت گویائی عطا کی ہے،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کا ملکہ عطا کیا ہے، آپ بہترین موٹیویٹر ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کی توجہ دلا سکتے ہیں اس طرف۔ صرف ایک کلپ ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کریں، یہ نہ سوچیں کہ آپ کی آواز کون سنے گا، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اگر ہم نے یہ 3 کام کر لیے کہ نمبر 1، ہر 3 مہینے کے بعد جمعۃ المبارک کے اندر لوگوں کو مدارس اسلامیہ کی اہمیت کی طرف متوجہ کریں، نمبر 2، اسی جمعے کے اندر مدرسے کے لیے فنڈ جمع کریں، جتنا بھی فنڈ جمع ہوتا ہے اپنے ادارے میں، اگر اپنا ادارہ نہیں تو اپنے کسی قریبی ادارے کے اندر دیں، نمبر 3، اپنا ایک درد مندانہ کلپ بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں، تو مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ بہت بہتری آئے گی۔ حاضرین و سامعین محترم، اس مہم کا آغاز بڑے مضبوط دل کے ساتھ، بڑے عزم مصمم کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے مدارس اسلامیہ کو مضبوط کرنا ہے۔ میری ہر شعبہ زندگی کے فرد کے سامنے یہ اپیل ہے کہ مدارس اسلامیہ کو مضبوط کریں۔ آج جو دین کی آواز گونج رہی ہے وہ مدارس کی وجہ سے ہے، آج جو دین زندہ ہے وہ مدارس کی وجہ سے ہے، آج جو آپ تک 1450 سال پہلے کا پیغام پہنچ رہا ہے اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ صرف اور صرف مدارس اسلامیہ کی وجہ سے ہے۔ آج آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، دین کی کوئی بات آپ کو بتا رہا ہے تو وہ مدارس اسلامیہ کی وجہ سے ہے۔ آج آپ کے جنازے ہو رہے ہیں تو وہ مدارس اسلامیہ کی وجہ سے ہے۔ ہر دین کا پیغام مدارس اسلامیہ کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، ان کو مضبوط کرنے کا عزم مصمم کریں۔ اس لیے میں ہر شعبہ زندگی کے فرد کو متوجہ کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہے کوئی پراپرٹی ڈیلر یا زرعی زمینوں کا مالک یا کوئی فیکٹری والا یا کوئی سرمایہ دار جو اللہ کے دیے ہوئے اپنے اتنے سرمایے سے یہ عزم کرے کہ میں نے 1 کنال 2 کنال جو ہے وہ اپنی زمینوں میں سے کسی مدرسے کے لیے وقف کرنی ہے کوئی جوان جس کی شادی آنے والی ہے اور وہ کہے کہ میں نے غیر شرعی طور پر جو باجے بجوانے ہیں اپنی شادی پر وہ باجے نہیں بجواؤں گا، بلکہ جتنے پیسے باجے والوں کو دینے ہیں وہ اپنے محلے کے قریبی ادارے کے اندر دوں گا۔ ہے کوئی ایسا نوجوان جو یہ تہیہ کرے کہ میری شادی آنے والی ہے اور میں مووی نہیں بنواؤں گا، جتنے پیسے مووی والے کو دینے ہیں وہ میں اپنے محلے کے قریبی مدرسے کے اندر دوں گا۔ کوئی ایسا غیرت مند جو یہ تہیہ کرے کہ میں نے اپنی شادی پر ہندوانہ رسم مہندی کی رسم پر خرچ نہیں کرنا، بلکہ جتنا خرچ مہندی کی رسم پر ہوتا ہے وہ خرچ جمع کر کے میں اپنے محلے کے قریبی مدرسے کے اندر دوں گا تاکہ اس کے کسی استاد کی تنخواہ دی جا سکے، اس کے بچوں کو، اس ادارے کے بچوں کے صورتحال کو بہتر کیا جا سکے۔ ہے کوئی نفلی عمرہ کرنے والا جس نے اللہ کی توفیق سے کئی عمرے پہلے کر لیے ہوئے ہیں اور اب وہ ارادہ کر رہا ہے کہ میں نے پھر عمرے کے لیے جانا ہے، لیکن وہ تہیہ کرے کہ میں عمرے پر نہیں جاؤں گا بلکہ جتنا خرچ میرا عمرے پر آ رہا ہے وہ اپنے محلے کے کسی قریبی مدرسے کو دوں گا، وہ تو نفل ہے۔ اور یہ کوئی حج کرنے والا جس نے کئی حج کیے ہوئے ہیں اور وہ یہ تہیہ کرے کہ اس بار حج پر نہیں خرچ کروں گا بلکہ زمین کا ایک احاطہ لے کر میں کسی مدرسے کے لیے وقف کروں گا۔ کوئی ہر مہینے قوالیاں کروانے والا، کروائیں، وہ کرواتے ہیں، لیکن کوئی قوالی کروانے والا یہ تہیہ کرے کہ 11 مہینے میں نے قوالیاں کروائی ہیں لیکن 1 مہینہ میں قوالی نہیں کرواؤں گا، جتنا خرچ اس پر آتا ہے وہ سارے کا سارا اپنے محلے کے قریبی مدرسے کے اندر دوں گا۔ کوئی دین کا درد رکھنے والا جو محفل نعت کرواتا ہے، کوئی تہیہ کرے
کہ جتنا خرچ محفل نعت پر آنا ہے وہ سارے کا سارا جمع کروں گا اور اپنے قریبی محلے کے مدرسے کے اندر دوں گا تاکہ وہ مدرسہ مضبوط ہو، دین کا وہ قلعہ مضبوط ہو جائے۔ ہے کوئی ماہانہ درس قرآن کروانے والا جو لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے درس قرآن کے اوپر، لیکن مدرسوں کی حالت مخدوش ہے؟ وہ یہ تہیہ کرے کہ 11 مہینے تو درس قرآن میں نے کروا لی ہے، لیکن 1 مہینہ سال کے اندر میں درس نہیں کرواؤں گا۔ باہر سے بلانے والے قاری صاحب کو، ثنا خان کو اور عالم دین کو جتنا میں دیتا ہوں اور جتنا لنگر پر خرچ کرتا ہوں اور جتنا میرج ہال کے اوپر میں خرچ کرتا ہوں، وہ سارے کا سارا پیسہ جمع کر کے اپنے محلے کے قریبی مدرسے کے اندر دوں گا۔ کوئی ایسا مجاہد جس کو اللہ نے دین کی نسبت عطا کی ہے اور دین کی نسبت سے اللہ نے اس کو عزت بھی دی ہے، اس کو دولت بھی دی ہے، اسے شہرت بھی دی ہے، وہ یہ اعلان کرے کہ میں خطیب ہوں، ہر مہینے لاکھوں روپیہ اللہ کے دین کے نام پر مجھے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میری جھولی کے اندر ڈالتا ہے، تو میں مہینے کے 30 دنوں میں سے صرف 1 دن کی کمائی مدرسے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ کوئی ایسا مجاہد تو ہونا چاہیے، کوئی ایسا قاری قرآن جو ہر روز کسی نہ کسی محفل پر جاتا ہے، وہ یہ تہیہ کرے کہ میں نے مہینے کے 30 دنوں کے اندر جتنا بھی کماتا ہوں اس میں سے 1 دن کی کمائی اپنے مدرسے یا اپنے محلے کے قریبی مدرسے پر خرچ کرنی ہے۔ کوئی ثنا خان مصطفیٰ، کوئی نعت خان جس کی جھولی اللہ رب العزت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کی وجہ سے برتا ہے، وہ یہ تہیہ کرے کہ 30 دنوں کی نہیں، 30 دنوں کے اندر جتنی کمائی ہوتی ہے اس کے صرف 1 دن کی کمائی جو ہے وہ کسی مدرسے کے اندر دوں گا، تاکہ یہ مدرسے مضبوط بنے۔ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی غیر ملکوں کے اندر جانے والا جن کو اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، امریکہ، یورپ، کینیڈا، اٹلی، جرمنی، دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر جانے والے جن کو اللہ رب العزت نے دولت دی ہے اور ان کے پاس اپنے اخراجات سے اضافی دولت موجود ہے، وہ یہ تہیہ کرے کہ میں اپنے محلے کے کسی قریبی مدرسے کے 1 استاد کی تنخواہ اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ کوئی ایسا ہو، میدان عمل کے اندر آئیں، اعلان کریں، ان مدارس کو مضبوط کریں۔ کوئی اللہ کا بندہ جس کو اللہ رب العزت نے دولت دی ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی صاحب ثروت ہے، کوئی جو ہے تجارت کرنے والا ہے، وہ یہ تہیہ کرے اور یہ اعلان کرے کہ میں اپنے مہینے کے 1 دن کی کمائی یا 2.5% یا 3% کمائی الگ رکھوں گا اور وہ کمائی ساری کی ساری میں اپنے محلے کے قریبی مدرسے کے اندر دوں گا۔ اگر وہ ایسا کرے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام مدارس اسلامیہ کو انشاءاللہ العزیز مضبوط کرے گا۔ کوئی نوجوان جس کے پاس پہلے سے موبائل موجود ہے اور وہ صرف شوق کی وجہ سے اپنا موبائل تبدیل کرنا چاہتا ہے، وہ یہ تہیہ کرے کہ میں نئے موبائل پر جتنا خرچ کرنا ہے وہ اپنے محلے کے کسی قریبی مدرسے کو دوں گا۔ کوئی گاڑی کو اپ گریڈ کرنے والا جس کے پاس پہلے سے موجود ہے اور شوقیہ اپنی گاڑی کو جو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے، وہ یہ تہیہ کرے کہ میں اپنی گاڑی کو اپ گریڈ نہیں کروں گا، جتنا پیسہ میں نے اس کو اپ گریڈ کرنے پر لگانا ہے وہ میں اپنے محلے، اپنے قریبی مدرسے کے اندر دوں گا اور میں اس مدرسے کو مضبوط کروں گا، اس کے استاد کی تنخواہ کو بہتر کروں گا، اس کے بچوں کی حالت کو بہتر کروں گا، تاکہ یہ عزت کے ساتھ اپنے مدارس اسلامیہ کو چلا سکیں یہ لوگ۔ ہے کوئی انگریزی اسکولوں، کالجوں اور مہنگی مہنگی یونیورسٹیوں میں بچوں کو پڑھانے والا جو یہ کہے
کہ جتنی فیس میں اپنے بچے کی ادا کرتا ہوں اتنا سا خرچ میں اپنے محلے کے قریبی مدرسے میں بھی دوں گا. اور حاضرین محترم، ان کا خرچ لاکھوں میں نہیں ہے. ایک بچے کا خرچ بڑی حد ہے 1000 1500 2000 روپے ہوگا. کوئی ایسا تاجر جو اللہ سے تجارت کرے، اپنی نیک کمائی سے ایک مدرسہ بنا کر تعمیر کرے اور وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہے کوئی اپنے باپ کی وراثت میں کروڑوں روپیہ فری میں حاصل کرنے والا بغیر محنت اور مشقت کے، جس نے ہاتھ بھی نہیں ہلایا اور اس کو اپنے باپ کی وراثت سے کروڑوں روپیہ مل گیا ہے، وہ اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے ایک مدرسہ بنا دے، ایک احاطہ جگہ لے کر مدرسے کے لیے وقف کر دے اس باپ کے ایصال ثواب کے لیے کہ جس کی وراثت سے بغیر محنت مشقت ہاتھ ہلائے بغیر اس کو کروڑوں روپیہ ملا ہے. کوئی ایسا بے اولاد جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کاملہ کے تحت اولاد سے نہیں نوازا، وہ یہ نیت کرے کہ میری اپنی اولاد تو نہیں ہے لیکن میں محلے کے اپنے قریبی کسی مدرسے کے ایک بچے کا خرچ ماہانہ جو ہے وہ اٹھاؤں گا اور وہ ادا کروں گا. آپ کے لیے چھوٹا سا کام ہے لیکن مدارس اسلامیہ انتہائی مضبوط ہو سکتے ہیں، انتہائی مضبوط ہو سکتے ہیں. اے علماء کرام، خطباء اعظام، اسلام کے عظیم قلعے تمہاری توجہ کے محتاج ہیں اور چیخ چیخ کر پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہم سے یہ بے رخی کیوں اختیار کر لی. جا کر کالجوں یونیورسٹیوں کی عمارتیں دیکھو اور پھر ہمارے آنگن میں آ کر کھڑے ہو کر ذرا موازنہ کرو کہ ان کی حالت کیا ہے اور ہماری حالت کیا ہے. شاید تمہیں کچھ فرق محسوس ہو جائے. اس لیے میں نوجوانوں سے، میں تاجروں سے، میں درد مند لوگوں سے ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں ہر کالج یونیورسٹی کے اندر اسکالرشپس ہیں. یار کوئی تو ہو جو دین کے طالب علموں کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کرے. کوئی نوجوان تو اٹھے، وہ ادارہ بنائے کہ ہم لوگوں سے فنڈز اکٹھے کریں گے اور اس کے لیے صرف اور صرف دین کے طالب علموں کو اسکالرشپ دیں گے. آپ دیکھتے ہیں اداکاروں کو ہر سال ایوارڈوں سے نوازا جاتا ہے. مختلف کمپنیز ہیں، مختلف ادارے ہیں، مختلف فیکٹریاں ہیں جو گانے والوں کو، رقص کرنے والوں کو، جو ڈرامے بنانے والوں کو، فلمیں بنانے والوں کو ایوارڈ دیتے ہیں. کوئی لکس کی کمپنی تو ایسی بھی ہونی چاہیے جو علماء کو ایوارڈوں سے نوازے. کوئی لائف بوائے کی کمپنی کے اندر کوئی ایسا بندہ تو ہونا چاہیے جو علماء کو ایوارڈز کے ساتھ نوازے، ان طالب علموں کو نوازے، ان کی حوصلہ افزائی ہو، یہ آگے بڑھیں. میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ دردمندانہ اپیل آپ لوگوں نے غور سے سماعت کی ہوگی اور آپ نے اپنی بساط بھر کوئی نہ کوئی تہیہ بھی کیا ہوگا. اگر آپ نے کوئی تہیہ کیا ہے، کوئی نیت کی ہے اور آپ کے دل اور روح کے اندر میری آواز اتری ہے تو میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا، اس آواز کو کونے کونے تک پہنچانے کے لیے آپ نے جو نیت کی ہے اس کا اظہار ایک چھوٹے سے کلپ کی صورت کے اندر کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی میری آواز سن کر اٹھ جائے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کی آواز سن کر اٹھ جائے، کوئی جاگ جائے، کوئی اس طرف متوجہ ہو جائے اور مدارس اسلامیہ جو اسلام کے قلعے ہیں یہ حقیقی طور پر عظمت کے مینار بن جائیں اور حقیقی طور پر اسلام کے قلعے بن جائیں. اللہ رب العزت میری اس درد مندانہ اپیل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور لوگوں کو اس طرح متوجہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.